بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ ورڈز کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں ہے وہ اب کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے تو نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیم داری نے مجھے بتایا ہے کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی پر سوار تھے اور سفر کر رہے تھے کہ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر جا پہنچے۔ انہوں نے وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق دیکھی جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ کہا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں چلے جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی اور بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ ہم شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے، یعنی نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی مگر اب تو تمام عرب پر غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا زغر کی چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا عماد اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا میں دجال ہوں، کہتا ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ بعض روایات کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا اور حدیث پاک کے مطابق یہ مشرق کی جانب سے نکلے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخی انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور ایک کانی آنکھ ایسی ہوگی کہ پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے سے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی۔ خشک سالی کا گویا سال پھیلا ہوا ہوگا۔ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال مشرق کی جانب سے اصبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا
اور اگلا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آ جائیں گے تو دجال ان کو دیکھتے ہی ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط کے مقام پر قتل کریں گے اور اس کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ اس کا کوئی ساتھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ فتنہ بہت شدید ہوگا۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔